ایک ڈائریکٹ کال ہے، اسے سن لیتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ سید شمس الرحمان مشہدی صاحب سرگودا سے تشریف فرمائے۔ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت کو سلامی پیش کرنے کے لیے جب ہم قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیتے ہیں تو آیہ مباہلہ کا ایک انتہائی خوبصورت اسلوب، اپنی مثال آپ انداز میں اس بے مثل شہزادی کی عزت و عظمتوں کے بے مثل پھول عطا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے کہ جہاں بھی کسی ایک پاکیزہ عورت کا ذکر آتا ہے تو عربی قانون اور اصول کے مطابق قرآن مجید میں لفظ امراتن آتا ہے۔ جناب مریم پاک بہت صاف، بہت ستھری ہستی، قرآن نے کہا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ جناب مریم کی ماں کا تذکرہ آیا تو ارشاد ربانی اسی انداز میں ہے، اذ قالت امرأۃ عمران۔ آسیہ پاک عورت، پاکیزہ عورت، نبی کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے جسے منتخب کیا، ان کے لیے بھی لفظ یہی آیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ یعنی جب ایک پاکیزہ عورت کا ذکر آتا ہے تو لفظ امرأت ان سے قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ جانے رب نے کیا عزت دی ہے میری آقا زادی کو، کیا عظمت دی ہے حسنین کریمین کی امی جان کو کہ ہر پاک سے پاک عورت کے لیے قرآن اگر ایک ہو تو امرأت ان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ میری آقا زادی مباہلے میں گئی اکیلی ہے، لیکن قرآن نے آقا زادی کے لیے لفظ امرأت نہیں نساء استعمال کر کے اپنے اسلوب سے یہ واضح کر دیا کہ رب کائنات نے پوری کائنات کی ساری عورتوں کی حیثیت کو اور بنایا ہے، اور حسنین کی امی جان کی حیثیت کو رب نے اور بنایا ہوا ہے۔ باقی ہر عورت کے لیے امرأتن، میری آقا زادی کے لیے نساء، یہ واضح کر رہا ہے کہ سیدہ زہرا وہ ہستی ہیں جنہیں مالک نے اپنی پوری مخلوق میں عورتوں میں سے ہر لحاظ سے بے مثال بنایا ہے، ہر انداز سے بے مثال بنایا ہے۔ اور اسی نساء کی ٹیک لے کر جب بندہ آقا کریم کے فرامین کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ بے مثلیت کہ سیدہ زہرا وہ ہستی ہیں جنہیں مالک نے اپنی پوری مخلوق میں عورتوں میں سے ہر لحاظ سے بے مثال بنایا ہے، ہر انداز سے بے مثال بنایا ہے۔ اور اسی نساء کی ٹیک لے کر جب بندہ آقا کریم کے فرامین کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ بے مثلیت زہرا آقا کے فرامین کی روشنی میں اور کھل کے سامنے آتی ہے۔ کس کس کتاب حدیث کا نام لو، کثرت کتب میں یہ حقیقت موجود ہے کہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی عزت و عظمت اور بے مثلیت کو واضح کرتے ہوئے اپنی زبانی یہ اعلان فرمائے جن کو اگر ایک لفظوں کی اور خوبصورتی کی بندش میں باندھا جائے تو آقا کریم کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ نے مجھے وہ بیٹی عطا فرمائی ہے، مجھے وہ شہزادی عطا فرمائی ہے کہ جس کی عزت و عظمت کا عالم یہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آقا کے فرامین سن کر یہ بات سمجھنے اور کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ سیدہ پاک وہ شہزادی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں بے مثلیت کا وہ معیار دیا ہے کہ ان کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں ہے، اور پڑھو حدیثیں ان کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں ہے۔ سیدہ کے بردے جیسا کسی کا بردہ کوئی نہیں، سیدہ کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی نہیں، سیدہ کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں، سیدہ کی نسل جیسی کسی کی نسل کوئی نہیں، سیدہ کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں، سیدہ کی سخاوت جیسی کائنات میں کسی کی سخاوت کوئی نہیں، سیدہ کی محنت جیسی
کسی کی محنت کوئی نہیں، سیدہ کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں، اور نہیں سمجھ آتا تو آج نہیں کل بھی دیکھ لینا، سیدہ کے نکاح جیسا کائنات میں کسی کا نکاح کوئی نہیں، اور قیامت والے دن دیکھنا سیدہ کے حیا جیسا کسی کا حیا کوئی نہیں۔ ہر لحاظ سے بے مثلیت کا عروج اللہ نے سیدہ کائنات کو عطا فرمایا، وہ عصمت کا عروج ہو، وہ طہارت کا عروج ہو، وہ ابدیت کا عروج ہو، وہ سخاوت کا عروج ہو۔ جہاں عروج کو بھی عروج کی حد ملتی ہے وہ مقام سیدۃ النساء کا مقام ہے۔ عصمت سیدہ زہرا کے حوالے سے اور نہیں سمجھ آتا تو آج نہیں کل بھی دیکھ لینا، سیدہ کے نکاح جیسا کائنات میں کسی کا نکاح کوئی نہیں، اور قیامت والے دن دیکھنا سیدہ کے حیا جیسا کسی کا حیا کوئی نہیں۔ ہر لحاظ سے بے مثلیت کا عروج اللہ نے سیدہ کائنات کو عطا فرمایا، وہ عصمت کا عروج ہو، وہ طہارت کا عروج ہو، وہ ابدیت کا عروج ہو، وہ سخاوت کا عروج ہو۔ جہاں عروج کو بھی عروج کی حد ملتی ہے وہ مقام سیدۃ النساء کا مقام ہے۔ عصمت سیدہ زہرا کے حوالے سے، پاکیزگی سیدہ زہرا کے حوالے سے اس پس منظر میں اگر میں یہ جملہ کہوں تو انتہائی مناسب ہوگا کہ جس طرح رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے حوالے سے صرف ایک ہی حد ہے کہ حضور کو نبی نہیں کہا جا سکتا، باقی جو کچھ بھی کہہ لو، جتنی بلندیاں بھی کہہ لو، وہ بلندیاں نیچے ہوتی ہیں، میرے نبی کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح سیدہ زہرا کی بھی ایک ہی حد ہے کہ وہ نبیہ نہیں ہیں، اللہ نے انہیں نبوت نہیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد عصمت کی جتنی حدیں ہیں، طہارت کی جتنی حدیں ہیں، پاکیزگی کی جتنی انتہائیں ہیں، وہ انتہائیں اپنے عروج پر بھی پہنچیں تو وہ عروج چھوٹا ہے، مقام سیدہ زہرا اس سے بلند تر نظر آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقا زادی کی عزتوں، عظمتوں اور بلندیوں کو ہمیشہ سلام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن بد نصیبوں کو سیدہ کا یہ مقام ذہن میں نہیں آتا اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے تن پر بھی سیدہ کی غلامی کا شرف ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے من میں بھی سیدہ پاک کی غلامی کا شرف ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔